بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو تھی کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں چند تجربات کیے تھے اور مجھے ان تجربات سے یہ نتیجہ حاصل ہوا۔ میں نے آپ کو اسی حدیث کے ذیل میں کہا تھا کہ دیکھیں، دنیا میں موسٹ ٹرسٹڈ علم جو ہے وہ ہمارے مولا ہمارے آقا کا ہے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ یہ اللہ کے علم کے وارث ہیں، اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں، اور یقینی بات ہے قرآن نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ فرمایا ہے کہ یعلمکم ما لم تکن تعلم، میرا رسول تمہیں وہ سکھائے گا جو دنیا کی کوئی شے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سکھا نہیں سکتی تھی۔ اور اسی سے نکل کر آیا ہے کہ خود پیغمبر فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اسی باب علم کی ایک شاخ کا نام امام صادق ہے۔ اب ایسی صورت میں امام اپنے تجربات شیئر کر رہے ہو تو واقعاً اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا جو امام کی زندگی کا سرمایہ ہو۔ خود ہم نے 5 باتیں اس کے پہلے عرض کر دیا تھا، ہم چھٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمائے آج جو ایک سب سے بڑی پریشانی ہے اور ہماری سوسائٹی میں اور پوری دنیا میں ہے تقریباً، وہ کیا ہے؟ اسلام کا ہمارے پاس جو ہے لباس پایا جاتا ہے، روح اسلام کھو گئی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ ائمہ کہتے تھے کہ کسی ایک کو آپ زبردستی کوئی کام نہیں کروا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین اسی لیے شاید آیا تھا۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہی یہ تھا کہ بھئی قد تبین الرشد، آگے بتا دیا کہ جب ہم نے تمہارے لیے راستہ کلیئر کر دیا ہے، ہم نے بتا دیا گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، اب ہدایت اور گمراہی بتانے کے بعد کسی کو مجبور نہیں کرنا، تمہارا کام خالی یہ ہے کہ بتا دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ انہوں نے کہا دیکھو یہ گمراہی اور یہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ہر انسان کی خود ذمہ داری ہے کہ ہدایت کے راستے پہ چلے اور گمراہی کا راستہ چھوڑ دے، یہ تو واضح بات ہے۔ اب ایک جو پریشانی ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ نماز اسلام کی روح ہے، حتیٰ پلر آف اسلام بھی کہا گیا ہے حدیثوں میں، دین کے ایک ستون نماز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نماز پڑھنے والے بہت ہیں، آپ بھی ہیں اور دوسری قوم بھی ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
کم سے کم 5 بار دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، ہم تو 3 بار بھی آنے کو تیار نہیں ہیں. تو وہ تو یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ بھائی وہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی لذت کا احساس کتنے لوگوں نے کیا ہے نا ایک سوال. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکچول نماز ہے، حقیقی نماز ہمارے پاس ہے. تو اب ایک سوال ہے کہ وہ نماز پڑھ کے ہمیں مزہ کیوں نہیں ملتا ہے نا ایک سوال. اب خود امام نے اپنی زندگی کا تجربہ اس سلسلے میں کیا فرمایا سنیے آپ. دیکھیے فرمایا وَطَلَبْتُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ، میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے مزہ دے اس عبادت کا. اگر مجھے عبادت میں مزہ نہ ملے تو میں عبادت کتنے دن کر سکوں گا. آپ دیکھیے کسی کو آپ باندھ کے لائیے مسجد میں، وہ پڑھ تو لے گا لیکن جیسے ہی موقع لگے گا بھاگ جائے گا، پھر آپ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آج جو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں یہ صورتحال کیا ہے، بچے چھوٹے رہتے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی وہ جوان میں بھاگ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ نماز میں مزہ کیا ہے، نماز میں لطف کیا ہے. اگر لطف نماز کسی کو بھی مل جائے نا تو وہ کسی بھی صورت میں، اب ایک مسئلہ کہی ہے، یہ تیروں میں بھی نماز پڑھے گا، تلواروں میں بھی نماز پڑھے گا، اس کو پتہ ہوگا میری جان چلی جائے گی تو بھی نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو آپ کچھ بھی کر لیے وہ نماز نہیں پڑھے گا. اگر پڑھے گا بھی تو زبردستی پڑھے گا، جیسے موقع ملے گا نہیں پڑھے گا، یا جب تک مجبور ہوگا تب تک پڑھے گا، جب آزاد ہو جائے گا تو نہیں پڑھے گا. تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ نماز میں لذت ملے، مٹھاس کا احساس کرے. جب تک مٹھاس کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز انسان کو حاصل نہیں ہوگی. اب امام کا جملہ سنیے، اتنی مات تحمید میں نے کی. فرمایا وَطَلَبْتُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ، میں نے اللہ سے طلب کیا کہ مجھے عبادت کا مزہ دے دے. فرمایا وَجَدْتُهَا فِي تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ، کہا گناہ چھوڑ کر آؤ نماز میں کھڑے ہو تو تمہیں مٹھاس ملے گی. آج جو پریشانی ہے وہ یہی ہے، ہم جھوٹ بول کے آئے مسجد میں کھڑے ہو گئے، دھوکہ دے کر آئے مسجد میں کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، طرح طرح کی ٹوپی پہنا کے آئے اور مسجد میں کھڑے ہو گئے. کہتے یار دل نہیں لگتا نماز میں. دل لگے گا بھی کیسے بھائی؟ آپ شیطان کو ساتھ میں لے کر آئے ہو اور کہو رحمان کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، شیطان کھڑا ہونا دے گا کیا آپ کو؟ یا مجھے کھڑے ہونے دے گا؟ کسی کو کھڑے نہیں ہونے دے. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑ کر آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، امام کہتے ہیں تمہیں عبادتوں کا مزہ ملے گا. اب آپ کبھی سوچئے آج جو ہمارے بزرگ ہیں وہ نماز پڑھنے میں کیوں کر اتنا ان کا دل لگتا تھا. میں نے کہا تھا ایک زمانے میں، اور پھر سے ایک بار کہہ دیتا ہوں، شیخ اعظم انصاری نماز پڑھاتے تھے حرم امام علی علیہ السلام، حرم میں نماز پڑھاتے تھے جماعت، اور جماعت پڑھا کے آئے گھر میں، پھر سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ایک دن بیوی نے ان سے کہا آپ مجھے یہ بتائیے اتنے ہزاروں لوگوں کی نماز باطل کروا کے آئے ہیں جو گھر میں دوبارہ آپ نماز پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں مر جاؤں اور مجھے سب سے زیادہ یقین ہے کہ میں صحیح نماز پڑھا کے آیا ہوں، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا وہ مٹھاس جو میں جلدی جلدی کسی کے لیے پڑھاتا تھا، یہاں سکون سے پڑھا کر مزید حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو گھنٹوں گزر جاتے تھے، ان کی سورہ حمد ختم نہیں ہوتی تھی، ہمیں ہلانا پڑتا تھا، بھئی بس ہے 2 گھنٹے ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو. یہ مزہ کیسے حاصل کیا؟ سیدھا سا جواب ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ میں نے گناہ چھوڑا تو مجھے نمازوں میں مزہ ملا، عبادتوں کا مزہ ملا. اگر یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے مزہ آپ کو اور مجھے کسی کو ملنے والا نہیں. پھر ایک چیز آپ جانتے ہیں، قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ دل انسان کا
قرآن کہتا ہے دو چیزوں کا مرکز ہے، اگرچہ دو کہنا شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن جو کلی چیزوں کا مرکز ہے، ایک درک اور فہم، سمجھ۔ آپ جانتے ہیں انسان، آج قرآن خود کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن دل ان کا سمجھدار نہیں، دل میں سمجھنے کی طاقت پائی نہیں جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دل میں طاقت نہیں پائی جائے گی، سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دل کے اوپر پردہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور کام ہے جو آپ جانتے ہیں دل کا ایک کام کیا ہے؟ دل کا ایک کام یہ ہے جذبات کا اظہار۔ دل پہ چوٹ لگے گی تو آنکھوں سے آنسو نکلے گا، ٹھیک ہے؟ آپ خوشی محسوس کریں گے تو آپ کے چہرے کھلیں گے، نہیں؟ دل میں احساس ہوگا تو چہرے پر اس کا اثر دکھائی دے گا۔ ائمہ ہمارے چاہتے تھے کہ کوئی بھی انسان دل اس کا پتھر کی طرح سخت نہ ہونے پائے، اسی لیے طرح طرح کا عمل بتاتے تھے کہ تمہارا دل نرم رہے۔ کیوں نرم رہے؟ کہتے ہیں اس لیے اگر نرم نہیں رہے گا تو اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کر سکو گے، اور اگر خدمت نہیں کر سکو گے تو تم عبادت کا مزہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کتنا، ائمہ فرماتے تھے، چھٹے امامی کی حدیث ہے کہ 6000 بار طواف کرنے سے بہتر ہے ایک بندے مومن کی حاجت روائی کر دینا۔ آپ دیکھیے 6000، وہ بھی امام صادق کہہ رہے ہیں کہ میرے طواف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میری عبادت کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق اس وقت تک تمہارے وجود میں نہیں آئے گی جب تک تمہارا دل نرم نہ ہو، جب تک تم کسی کے انسانوں کا درد نہ سمجھ سکو، جب تک تم کسی کی پریشانیوں کو اپنے وجود میں احساس نہ کر سکو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اماموں کا دل کتنا نرم تھا۔ آپ امام حسین کو دیکھ لیجئے، کربلا میں خود مصیبت میں ہیں، لیکن جیسے ہی سنا کہ میرا ایک صحابی ایسا ہے جس کے بچے کو کہاں گرفتار کر لیا گیا، رائے شہر میں گرفتار کر لیا گیا، امام نے اس کو بلایا، جاؤ اپنے بچے کو چھوڑاؤ، تم یہاں کھڑے ہو۔ اسے مولا اس وقت آپ کو چھوڑ کے اس کو چھوڑانے جاؤں؟ فرمایا میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، راستے کا آذوقہ فراہم کرتا، تم جاؤ، میں اپنی بیعت بھی تم سے اٹھا لیتا ہوں، اس کو چھوڑاؤ۔ اس نے کہا نہیں مولا، آپ خالی دعا کر دو، میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میرے مولا میں اگر یہ قربانی آپ کے لیے دے رہا ہوں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ۔ تو لیکن آپ دیکھیے ادھر سنا اور ادھر امام کہہ رہے میں تیار ہوں، جو تم چاہو میں تمہارے لیے کروں۔ یہ کیا ہے؟ رقت قلب سے پیدا ہوتی۔ اب امام نے کیا فرمایا؟ دیکھو رقت قلب کتنا ضروری ہے۔ امام فرماتے تھے میں نے اپنی زندگی میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرا دل نرم کر دے تاکہ تیرے بندوں کی خدمت کروں، تو جانتے کیا جواب آیا؟ طلب تو رقت القلب، میں نے رقت قلب کو طلب کیا، فوجدوا لها فی الجوع والعطش، اس کو کہا، اللہ نے کہا اگر تم احساس کرنا چاہتے، تمہارے دل میں نرمی چاہتے ہو، ایک دن بھوکا رہ کے دیکھو، ایک دن پیاسے رہ کے دیکھو۔ آج روزے کی حکمت تو یہی ہے نا کہ آپ بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوں تاکہ کسی اور کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ آج واقعی کربلا والوں کی پیاس کا ہمیں کیسے احساس ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 2 گھنٹے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ 3 دن تک کیسے بھوکے پیاسے رہے۔ تو انسان کو رقت قلب کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، کبھی ٹرائی کرنا چاہیے بھئی، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اس کے بعد آنا چاہتا ہوں ایک اور چیز، ہو انسان کا دل نورانی ہو۔ آپ جانتے ہیں دل نورانی کب ہوتا ہے انسان کا، اور کب انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے؟ آج یہ قرآن کا جو ہے قرآنی علم ہے کہ اللہ نے تو انسان کا دل سفید بنایا ہے، بالکل برف کی سفیدی کی طرح، دودھ کی سفیدی کی طرح یا اس سے زیادہ سفید، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ دھیرے دھیرے ایک ایک گناہ کر کے، ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو 1 پوائنٹ اس کے دل کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تھوڑا سا اور پوائنٹ بڑھ جاتا ہے،
یہاں تک کہ یہ گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے قرآن کہتا ہے پورا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اپنے گناہوں پہ فخر کرتا ہے. شرمندہ ہونے کے بجائے، ذلت محسوس کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ اچھا آپ یہ نہ کہیے گا کہ ایسا تو آدمی نہیں دیکھا، میں نے اسی سوسائٹی میں دیکھا ہے. میں حیران رہ گیا، ایک بندہ آ کے فخر سے کہتا ہے مولانا پتہ ہے میں کیا ہوا؟ کہا میں 3 دن پہلے گٹر میں گر گئے. تو تم گٹر میں گر گئے تو فخر کرنے کی بات کیا ہے؟ بولے مجھے اپنا ہوش نہیں تھا. میں نے کہا اتنے اب تم پہنچ گئے ہو کہ اب آ کر اس بات پہ بھی فخر کر رہے ہو کہ میں گٹر میں گر گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل اب اس منزل تک پہنچ رہا ہے جہاں گناہ پہ انسان شرمندہ نہیں ہوتا، فخر کرتا ہے. آپ یاد رکھیں ایسی صورت میں مقابل کیا ہے؟ دل نورانی ہونا. آج تزکیہ کیوں کرنے کو کہا گیا؟ کہا تزکیہ جب تک نہیں کرو گے علم خدا کی طرف سے تمہارے وجود میں نہیں آئے گا، نور ایمان تمہارے وجود میں نہیں آئے گا. تمہارا دل نورانی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرو. اس کو خالی گناہوں سے پاک ہی نہیں کرنا ہے، عبادتوں سے اس کو نورانی بنانا ہے. اور جب نورانی بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں ایسا نور تمہارے وجود پر چمکا دوں گا کہ تم خود ہی منور نہیں ہوگے، تمہارے اطراف کے لوگ بھی منور ہو جائیں گے. یہ اس کی خصوصیت ہے. اب آپ امام کہتے ہیں دیکھو میں نے اللہ سے جب نور طلب کیا کہ اللہ میرے دل کو نورانی کر دے، وہ طلب تو نور القلب، مجھے نور قلب چاہیے تھا. فوجدتہ فی التفکر والبکاء فی خشیت اللہ. تو مجھے 2 چیز میں کہا اگر چاہیے تو 2 چیز میں، کبھی اللہ کی آیتوں میں غور کرو کہ اللہ تم سے کچھ کہہ رہا ہے. آج کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کتنے پیغام ہم روز سنتے ہیں اور کبھی اس کی طرف دھیان میں نہیں دیتے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا پیغام ہمارے لیے کیا آیا ہے. پھر کبھی اللہ کے خوف سے روئے. میں یہ نہیں کہتا اللہ ڈراؤنا ہے، معاذ اللہ اللہ ڈراؤنا نہیں ہے. اب آئیے بات تو اسی جگہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی کہ اللہ کی رحمت، اور اتنی بڑی رحمت ہے کہ آج اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ مومن ہو جاتا ہے تو میں دنیا کی ہر چیز کو کہتا ہوں کہ تم مجھ سے اس بندے مومن کے لیے رحمت طلب کرو. خالی یہی تو وجہ ہے. ملائکہ استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ مومن کے لیے. ملائکہ استغفار رحمت کی دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ مومن کے لیے. ائمہ کہتے تھے کہ ہم کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب تمہارے لیے دعا نہ کرتے ہو. آج ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ دریا میں مچھلیاں تمہارے لیے استغفار کرتی ہیں، رحمت کی دعا کرتی. جناب سلیمان کے لیے ملتا ہے، جناب سلیمان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک چیونٹی گیہوں کا دانہ گھسیٹ کے دریا کی طرف لا رہی. اب یہ جناب سلیمان ہی دیکھ سکتے تھے یا ہمارے ائمہ دیکھ سکتے تھے؟ بڑے غور سے دیکھ رہے کہ ایک چیونٹی گیہوں کا دانہ لے کر دریا کی طرف آ رہی. قریب آئے، دیکھا پانی میں جانے کی کوشش کرتے، یہ چیونٹی پانی میں جائے گی، وہ بھی دریا میں تو کیا ہوگا؟ کہتے ادھر اس نے قدم رکھا، دیکھا ایک میڈک نے منہ کھولا اور اس چیونٹی کو گیہوں کے دانے کے ساتھ اندر لیا اور تیرتا ہوا چلا گیا. جناب سلیمان غور سے دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا تھوڑی دیر گزری، اب کتنی دیر تو یہ تو روایتوں میں نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر گزری، دیکھا میڈک پھر سے وہیں نکلا، منہ کھولا اور چیونٹی باہر. تو جناب سلیمان نے چیونٹی مخاطب کیا کہاں گئے تھے تم؟ کہا اے نبی خدا آپ سے کیا عرض کروں، دریا کی تہ میں ایک پتھر ہے، پتھر میں ایک خلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سوراخ ہے، اس سوراخ میں ایک کیڑا ہے، اللہ کو اس کو روزی پہنچانا ہے. اے نبی خدا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ایک گیہوں کا دانہ یہاں دریا کے کنارے لاؤ، اور اس میڈک کو حکم دیا کہ مجھے اس تہ تک لے جاؤ. اور اے نبی خدا جب یہ میں نے سنا وہ کیا کہتا ہے، مجھے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تیری ذات کتنی بزرگ ہے کہ جو اس دریا کے اندر اس پتھر کے اندر
ایک کیڑے کو روزی دینے سے نہیں بھولتا، اے پروردگار تو اپنے بندوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، بات میری جو ہے یہاں مکمل ہو گئی، چونکہ وقت نہیں میرے پاس، اب انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوگی، ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ خدا جو رحمت ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمارے دل کو بھی نورانی کرنا چاہتا ہے۔ نورانی کیسے کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں اتنی چیزیں تمہارے ارد گرد پیدا کی ہیں، ان پہ غور کرو، ان میں دھیان دو، اور جب تم دھیان دو گے تو تمہیں اللہ کی اتنی نعمتیں نظر آئیں گی کہ تمہاری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل جائے گا۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ کہاں اور تیری رحمت کہاں؟ اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن تیرے بندے تیری ذات سے بھاگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه۔ اما بعد یا عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان گرامی، چند باتیں اب اس دوسرے خطبے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ بھئی وقت جب پیچھے جائے گا، اب آج 12، 23 یا 24 پہ اذان تھی، پھر اگر پیچھے اور گیا تو یہ خطبہ پیچھے تو کتنی دیر آ سکتا ہے؟ 35 منٹ تک۔ اور آپ یہ جان لیجئے اگر آپ عام عادت کے مطابق چل رہے ہیں گھر سے تو پھر نماز ظہر بھی پڑھ لیجئے، کیونکہ خطبہ تو ختم ہو چکا ہوگا، تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ نماز ظہر بھی پڑھ لیں۔ اس لیے دھیان رکھیں کہ جب آپ کو اوپر جو ہے کم وقت 12 اور اس کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو خود ٹائم آپ کو خود سیٹ کر کے آنا ہوگا، اس لیے کہ خطبہ سننا واجب ہے، اور اگر واجب چھوڑ دیں گے اور جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو یہ نماز کافی نہیں ہوگی اور آپ کو ظہر پڑھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم اپنی زندگی میں نصرت الہی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آج 6 اکتوبر کو ظاہراً اہل حدیث ہے، وہ حماس کے لوگ اہل حدیث ہیں، اور انہوں نے ایک فوجی ایکشن لانچ کیا جس کو طوفان الاقصیٰ کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا 1200 جو لڑکے یہ جوان تھے 1200 انہوں نے حملہ کیا اسرائیل پہ؟ اسرائیل پہ کہنا غلط ہے، انہوں نے غاصبوں پر جو ان کے گھر میں آگے بیٹھ گئے ان کے اوپر حملہ کیا اس لیے کہ ان کو غاصبوں کو بھگا سکے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، انہوں نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا۔ آج آپ نقشہ دیکھ لیجئے، یو این او خود کہتا ہے 1948 کے ریزولوشن میں کہ یہ جو علاقہ ہے وہ اسرائیلیوں کو نہیں ہے، فلسطینیوں کا ہے۔ اب اگر وہ غاصب کو بھگانے کے لیے، طاقتور غاصب کو بھگانے کے لیے ایکشن لیتے ہیں تو وہ کیسے ظالم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو مظلوم ہی ہے۔ ایک آدمی میرے گھر میں آ جائے، کہتے میں تمہارے 2 کمرہ گھر کا لے لوں گا
اور تمہیں روز ماروں گا اور تم ادھر کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھنا. یہ ہو سکتا ہے؟ ایک غیرت مند انسان کوئی بھی ہوگا کہ میں جب تک تمہیں اپنے گھر سے بھگا نہیں لوں گا دم نہیں لوں گا. نہیں، یہ ان کا حق ہے. اب آج جو ہے دیکھیے ہماری سوسائٹی میں بہت، ہمارے شیعوں کو سب سے زیادہ بصیرت والا ہونا چاہیے. ائمہ ہمارے سب سے زیادہ بصیر تھے تو ہمارے شیعوں کو بھی بصیر ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا نقشہ کیا ہے؟ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ نیل اور فرات ہمارا ہے. اب فرات تو عراق میں ہے، فرات تو عراق میں ہے. ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسرائیل اتنے خطے پہ قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں، وہ قبضہ کرنا ہے وہاں عراق تک. حتیٰ وہ کہتے ہیں تہران میں جس کو جب چاہیں ہم مار لیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. تہران کا نام لے کے کہتے تھے. اچھا انہوں نے مارا بھی ہے، کتنے سائنسدانوں کو مار دیا انہوں نے جا کے. ٹھیک ہے، اس سے بحث نہیں کرتا ہوں طریقہ کیا اپنا ہے، لیکن انہوں نے مارا اور اعتراف بھی کیا کہ ہم نے مارا. اب ایسی صورت میں ہمارے پاس جب دیکھیے یہ ایک مسئلہ واقعی ہوتا ہے، نصرت الہی، نصرت الہی، الہی نصرت. کیا اس 1200 لڑکوں کو پتا نہیں ہے کہ جب 4-5 ملک عرب سارے ایک اکٹھا ہو کر ایک ہفتے جنگ نہیں لڑ سکے تو یہ 1200 لڑ سکیں گے؟ ہے نا؟ وہ تو نیچرل ہے بھائی. 4 ملک 7 دن جنگ نہیں لڑ سکے تھے اور انہوں نے مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ پڑھیے اردن کا ایک پورا علاقہ خالی کر کے چلے گئے، مصر کا ایک علاقہ خالی کر کے، سیریا کا ایک علاقہ خالی کر کے چلے گئے. آج آپ تاریخ پڑھ لیجیے، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہوئی تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے لبنان پہ قبضہ کیا اور جنوب لبنان پہ قبضہ کیا اور ایک اہل بیت کے چاہنے والے اٹھے، وہ بھی اسی طرح کچھ ہی تعداد میں ہیں اور حکومت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک ہفتے میں اپنا علاقہ بھی خالی کروا لیا اور ہاتھ جڑوا لیا اسرائیل سے کہ آپ معاف کریں بھائی، ہم جا رہے ہیں، جنگ بند کر دیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے لبنان اور حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ. اب جب یہ سارے عرب نیشنوں نے دیکھا نا کہ بھیا ہم تو ملک ہو کے نہیں لڑ سکے اور یہ شیعہ گروپ تھوڑے سے آئے، انہوں نے مار کے باہر بھی نکالا اور ہاتھ جوڑنے پہ مجبور کر دیا، تو یہ سوچ پر پڑ گئے کہ بھئی یہ کہاں سے آئی. ان کو پتا چلا کہ نصرت الہی بھی کوئی چیز ہے. آج جو یہ بچے آئے ہیں نا، یہ جو بچے آئے ہیں یہ اسی سے انسپائر ہو کر آئے ہیں. حماس خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ سارے سب سن لیتے تھے، ان کے پاس وہ طاقت اور جذبہ ہی نہیں ہے کہ نصرت الہی کو اپنی طرف کھینچ سکے. لیکن اس نے کیا دیکھا کہ ہاں ہمیں نصرت الہی چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اہل بیت کے طریقے پہ اپنانا ہوگا. وہ طریقہ اپنا کے ساری دنیا کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. آج بھی کسی کو بھی چیلنج کرنا چاہیں، کسی کو بھی اللہ کی نصرت پہ بھروسہ ہوگا تو سب چھوڑ سکتا ہے، اللہ کسی کو نہیں چھوڑ سکتا. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو ایک بڑے مقصد کو دھیان میں رکھیں. کس مقصد کو دھیان میں رکھیں؟ ایک دن آنے والا ہے جب کیا ہوگا؟ اسی جگہ سے امام کے ظہور کی علامت ظاہر ہوگی اور ان یہودیوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اس دن کے امید میں ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی دے، یہودیوں کو ذلیل کرے، اور اے اللہ تو مسلمانوں اور اسلام اور شیعت کے پرچم کو بلند تاکہ ہمارے مولا کے ظہور کے لیے زمین ہموار ہو سکے. انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں اور شیعوں اور آل رسول کے لیے جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، جو مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظالموں نے ہر طرف سے فشار رکھا ہے، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے اور ان کو ذلیل و رسوا کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک بالقاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین اسد اللہ الغالب
الغالب كل غالب، المطلوب كل طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين۔ اللهم صل على سبطي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إمام المؤمنين۔ اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي أئمة المؤمنين۔ اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر إمام المؤمنين۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرمائے۔ اے اللہ ہم سب حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو قبول فرما، مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی نصرت فرما، اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اے میرے معبود شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما، اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی ناصرین امام زمان جہاں بھی ان کی نصرت فرما، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے میرے معبود ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، میں اس دنیا میں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔